بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ فریزر نے چونک کر کہا، اوہ میری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ توبہ کو یہاں سے لے جانے کی دھن میں یہ بھول گیا کہ مجھے اس نجومی کی اصلیت معلوم کرنی چاہیے۔ مسٹر چارلٹن، اسے قتل نہ کرو، اس کی ایک ٹانگ پر گولی مار دو۔ اس نے میری ٹانگ کا نشانہ لیا۔ میں نے اس کی کھوپڑی فریزر کی طرف گھما دی۔ اس نے ادھر گولی چلا دی۔ وہ کراہتے ہوئے فرش پر گرا اور بولا، یو نان سینس، تم نے مجھے زخمی کر کے میری ٹیلی پیتھی کی قوت چھین لی ہے۔ جیک چارلٹن نے ریوالور میری طرف اچھالا۔ میں نے اسے کیچ کرتے ہوئے کہا، گولی گولی پر مرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ تم لوگوں کے پاس میرے نام کی کوئی گولی نہیں ہے کیونکہ تم میں سے کوئی میرا نام نہیں جانتا۔ میں نے ریوالور کا رخ حاتم کی طرف کرتے ہوئے کہا، توبہ کو صوفے پر بٹھا دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ توبہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر ارسلان، تم نے اور حماد نے میرے لیے بہت کیا ہے، ایک احسان اور کر دو۔ میں نے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ یہ ریوالور مجھے دو، میں بے غیرت بھائی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مارنا چاہتی ہوں۔ پہلے تم اپنی کمزوری پر قابو پالو، پھر تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ حاتم نے گھبرا کر کہا، خبردار، مجھے ہلاک کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ میرے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آئے گی تو میرے مسلح محافظ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیک چارلٹن نے کہا، یس مسٹر ارسلان، ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہو گے تو یہاں سے صحیح سلامت نہیں جا سکو گے۔ میں نے کہا، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کسے سلامتی ملنے والی ہے۔ میں حاتم سے کہتا ہوں اپنا یہ قافلہ اپنے بیڈ روم میں لے چلو۔ وہ چونک کر بولا، میرے بیڈ روم میں کیوں؟ بھائی سمجھوتا ہوگا۔ کیوں فریزر، سمجھوتا کرو گے؟ فریزر نے گولی کے زخم سے کراہتے ہوئے مجھے پریشانی سے دیکھا، پھر پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، تمہاری ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے، تمہیں طبی امداد کی ضرورت ہے اور یہ امداد بیڈ روم میں ملے گی۔ وہ زخمی ٹانگ کو پکڑ کر بڑی تکلیف سے بولا، ہاں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ مسٹر حاتم، ڈاکٹر کو فون کرو۔ میں نے کہا، کوئی فون کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر تم لوگوں نے بیڈ روم میں جانے کے لیے اب دیر کی تو حاتم اور جیک چارلٹن کو بھی فریزر کی طرح آپاہج بنا دوں گا۔ میں ان پر عذاب کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ وہ میرے احکامات کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے توبہ کو سہارا دیا، پھر سب کے سب حاتم کی خوابگاہ میں آ گئے۔ حاتم نے کہا، لو یہاں آ گئے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، چور دروازہ کھولو۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑا، شدید حیرانی سے بولا، تم کیسے جانتے ہو؟ یہ صرف میں نہیں، فریزر اور پاس کو بھی جانتے ہیں، ہم سب تمہاری کھوپڑی میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ توبہ نقاہت سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے بھی حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا یہاں چور دروازہ ہے؟ ہاں، اور اس چور دروازے کے پیچھے ایک تہہ خانہ ہے۔ پاسکو نے کہا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی ہماری طرح ٹیلی پیتھی جانتے ہو، پلیز ہم سے دوستی کر لو، ہم تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے متحد ہو کر ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ ہم تہہ خانے میں جا کر متحد ہوں گے۔ میں نے حاتم کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے ایک چور دروازے کو کھولا۔ میں نے توبہ سے کہا، ڈاکٹر کو فون کرو اور اسے اپنی حالت بتاؤ تاکہ وہ تمہیں اعصابی کمزوری سے نجات دلا سکے۔ وہ فون کرنے لگی۔ حاتم نے انٹرکام کے ذریعے سیکیورٹی آفیسر سے کہا، ایک ڈاکٹر ابھی آئے گا، اسے حویلی کے اندر پہنچا دینا۔ پھر میں نے فریزر کو اپنی مرضی کے مطابق بیان دینے پر مجبور کیا۔ اس نے کہا، مس توبہ، میں تہہ خانے میں جانے سے پہلے کچھ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ میں فرحاد علی تیمور نہیں ہوں اور یہ میرا بیٹا پارس نہیں ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ دونوں باپ بیٹے مسلم ممالک میں ہمارے سیاسی عزائم کے سامنے دیوار نہ بنے، یہ دونوں اتنے بدنام ہو جائیں کہ کوئی اسلامی ملک ان کی نیک نیتی پر کبھی بھروسہ نہ کرے۔ پاسکو نے کہا، میرا نام پاسکو روٹ ہے اور یہ فرحاد نہیں، فریزر ہے۔ ہم دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، ہماری موجودہ شکست سے صاف ظاہر ہے کہ ہم پر حاوی ہونے والا ہی فرحاد ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری جان اور آبرو کو سلامت رکھنے والا فرحاد یہی ارسلان ہے۔ سب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ توبہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آرام سے لیٹی رہو، میں ابھی تہہ خانے سے واپس آ کر باتیں کروں گا۔ پھر میں نے دشمنوں سے کہا، تہہ خانے میں چلو۔ جیک چارلٹن سہما ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم ہمیں تہہ خانے میں کیوں لے جا رہے ہو؟ میں سیاسی سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھوتا یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ بحث نہ کرو، تہہ خانے میں چلو۔ نہیں، تم ہمیں مار ڈالو گے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے جیک چارلٹن کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرتے ہی اس کا منہ بند کر دیا، اس کے دانت پر دانت جما دیے تاکہ اس کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ دماغی تکلیف کے باعث اچھل کر فرش پر گر پڑا تھا
और मछली की तरह तड़पने लगा। तूबा उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, यह शायद टेलीपैथी का हथियार है जो इसे अजियत पहुंचा रहा है। मैंने हातिम, फ्रेजर और पास्को से पूछा, क्या तुम भी यही सज़ा चाहते हो? शराफत से तहखाने में चलो। वो तीनों चोर दरवाजे से दाखिल हुए। मैंने जैक चार्ल्टन को गर्दन से पकड़कर उठाया, फिर धक्का देकर उनके पीछे ले गया। चोर दरवाजे के पीछे एक तंग सी राहदारी थी। वो सब मेरे आगे एक जीने से उतरते हुए तहखाने के फर्श पर पहुंच गए। वहां बल्ब की मध्यम रोशनी में कई इंसानी ढांचे फर्श पर पड़े हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने कहा, ये इंसानी ढांचे इस बात का सबूत हैं कि इस हवेली में मरने वालों का सुराग नहीं मिलता। क्यों हातिम, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जैक चार्ल्टन का दिमाग अभी तक दुख रहा था। वो कमज़ोर लरसती हुई आवाज़ में बोला, तुम हमें कत्ल करके अपने लिए मुसीबतें मोल लोगे। हातिम के ख़ानदान पर भी ऐसी मुसीबत आएगी कि इस ख़ानदान का और हवेली का नामो निशान नहीं रहेगा। मैंने कहा, तुम्हारे दिमागों से चोर ख्यालात पड़ चुका हूँ। तुम फ्रेजर और पास्को के साथ एक गाड़ी में यहाँ आए हो। तुम्हारे किसी भी मुतल्लका फ़र्द को तुम्हारी यहाँ आमद का इल्म नहीं। तुम तीनों के बाद हवेली के अहाते में खड़ी हुई गाड़ी गायब कर दी जाए तो कोई तुम्हारा सुराग भी नहीं लगा पाएगा। जैक चार्ल्टन बचाव की कोई सूरत ना देखकर जीने की तरफ भागने लगा। मैंने उसे गोली मार दी। फिर दोनों टेलीपैथी जानने वालों से कहा, कैसी मजबूरी और बेबसी है। तुम लोग ख्याल ख्वानी के जरिए जॉन लेम्बोर्डा और सुपरमास्टर को पुकार भी नहीं सकते। मैंने पास्को रूट को गोली मार दी। फ्रेजर ने लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश की। मैंने उसकी दूसरी टांग को जख्मी कर दिया। वो फर्श पर गिरकर तड़पते हुए बोला, मुझे ना मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। क्यों, लेम्बोर्डा की गुलामी भूल गए? अगर वो तुम्हारी मदद के लिए आता और मुझ पर गालिब आ जाता तो तुम मुझे अपना गुलाम बना लेते। इस दुनिया में वही जीता है जो शेर पर सवा शेर बनकर रहना जानता है। मैंने हातिम से कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि पेशीन गोई के मुताबिक अगर फरहाद अफगानिस्तान आएगा तो मौत का फरिश्ता उसे वापस जिंदा नहीं जाने देगा। हातिम ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ तुमने ये कहा था, लेकिन असल फरहाद तो शायद तुम हो। हाँ मैं हूँ, और मेरी पेशीन गोई उस नकली फरहाद के लिए थी। फिर ना कहना कि मैं सच्ची पेशीन गोई करने वाला नजूमी नहीं हूँ। मैंने निशाना लिया, फिर ठाई की आवाज़ के साथ ही पेशीन गोई दुरुस्त कर दी। हातिम शहरियार थूक निकल कर रहम तलब नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, अभी तुम्हारे मुकद्दर में शायद मौत नहीं है। ऊपर चलो और यह तहखाना बंद कर दो। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर ख्वाबगाह में आए। तूबा खानम ने कहा, मैं समझ गई, तुमने उन तीनों की छुट्टी कर दी है। इस बेगैरत भाई को मेरी खातिर छोड़ दिया है। वो गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं तूबा, ऐसी बातें ना करो। बेशक मैं इक़्तिदार के लालच में बहन के रिश्ते की तौहीन कर रहा था, लेकिन ठोकरें खाकर अकल आ गई है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम दोनों एक बाप और एक माँ की औलाद हैं। मुझे माफ़ कर दो। तूबा ने मुझसे कहा, तुम दिमाग में पहुंचकर नेक या बदनीयत लोगों को पहचान लेते हो। क्या ये वाकई राह रास्त पर आ गया है? क्या मैं इस पर भरोसा करूं? यह भी मालूम हो जाएगा। फिलहाल हातिम, तुम बाहर जाओ। डॉक्टर आए तो यहाँ भेज दो। जैक चार्ल्टन जिस गाड़ी में यहाँ आया था उसे हवेली से दूर भेज दो। अपने भरोसे के आदमी को कहो गाड़ी में बम रखकर उसे ब्लास्ट कर दे। उन तीनों का नामो निशान मिटाने के लिए गाड़ी को नाबूद करना ज़रूरी है। वो जाने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजिम इन तीनों के सिलसिले में अपनी ज़ुबानें बंद रखेंगे? बेशक वो काबिले एतमाद वफादार हैं, हमारे लिए हर मौके पर जान हारते हैं, ज़ुबान कभी नहीं हारते। तुम भी हवेली के बाहर जाकर अपनी अकल ना हारना, हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठाना। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो फ़ौरन ही बेडरूम के बाहर चला गया। उसका जहन तेज़ी से सोच रहा था कि अपने मुसल्ला गार्ड्स के दरमियान पहुँचते ही महफूज हो जाएगा। चूँकि वो टेलीपैथी के मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए ख़ुद को चालाक समझकर ऐसा सोच रहा था। तूबा ने मुझसे पूछा, क्या तुम वाकई फरहाद अली तैमूर हो? वो दुश्मन तहखाने में जाने से पहले तुम्हें फरहाद कह रहा था। मैं फरहाद हूँ, मगर थोड़ी देर खामोश रहो। तुमसे बातें करूँगा तो तुम्हारे दोगले भाई को यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकूँगा। मैं फिर हातिम के पास पहुँचा। वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाकर कहना चाहता था कि वो 1 दर्जन मुसल्ला गार्ड्स के साथ फ़ौरन बेडरूम में जाए और नजूमी अरसलान को गोली मारकर तूबा खानम को हिरासत में लेकर एक कमरे में कैद कर दे। वो उसी इरादे से अफसर के पास आया, फिर बोला, एक डॉक्टर आ रहा है, उसे मेरे बेडरूम में तूबा खानम के पास पहुंचा देना। अफसर ने अलर्ट होकर कहा, यस सर। हातिम ने परेशान होकर सोचा, मैं क्या कहने आया था और क्या कह रहा हूँ। उसने फिर हमारे खिलाफ कहने के लिए ज़ुबान खोली। अफसर से कहा, तुम सब मेरे वफादार हो,
کیا میں تم میں سے ہر گارڈ کو رازدار بنا سکتا ہوں؟ یس سر، آپ نے پہلے بھی ہمیں آزمایا ہے، ہم رازداری کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں۔ اس گاڑی میں جیک چارلٹن اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ آیا تھا۔ اسے حویلی سے دور لے جا کر بم سے اڑا دو۔ اگر انکوائری ہو تو کبھی کسی سے یہ نہ کہنا کہ جیک چارلٹن اپنے مہمانوں کے ساتھ واپس نہیں گیا تھا۔ سر، یہ راز ہمارے سینوں میں دفن رہے گا۔ افسر نے اپنے 2 ماتحتوں کے ذریعے اس گاڑی کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر آ گیا، اسے خانم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حاتم ایک طرف کھڑا سوچ رہا تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ کیا نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی ٹیلیپیتھی جاننے والا میرے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اقتدار کا لالچ ایسا تھا کہ وہ دوگلے پن سے باز نہیں آ سکتا تھا، لیکن مجھ سے بری طرح خوف زدہ تھا۔ میں نے ایسے غیر ملکی ایجنٹوں کو اس کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا جس کے ذریعے وہ اقتدار میں رہتا تھا۔ وہ ایسے زبردست لوگ تھے جنہیں اس ملک کے چھوٹے بڑے سبھی سجدہ کرنے کے انداز میں جھک کر سلام کرتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، میرے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا شخص فرہاد علی تیمور ہے، اسے میرے اندر کی چھپی ہوئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ صدیوں سے ہمارے خاندان کے بزرگ کسی نہ کسی صورت میں یہاں حکمرانی کرتے رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کو حویلی کے تہہ خانے میں زندہ درگور کرتے رہے ہیں۔ آج میں ذرا بھی کمزور پڑوں گا تو فرہاد مجھے اسی تہہ خانے میں مار ڈالے گا۔ وہ دوبارہ حویلی کے اندر آتے ہوئے سوچ رہا تھا، یا خدا، میں اقتدار سے الگ ہونا نہیں چاہتا، فرہاد کے شکنجے سے بھی نکلنا چاہتا ہوں۔ سپر ماسٹر کو کیسے اطلاع دوں کہ یہاں ہماری سیاست کی بساط الٹ چکی ہے؟ وہ قابل اعتماد نہیں تھا، ہمیں کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن اسے ابھی زندہ رکھنا اور اسے کچھ کام لینے ضروری تھے، اس لیے وہ ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے طوبہ کو زود اثر انجیکشن لگایا تھا، کھانے کے لیے دوائیاں دی تھیں۔ اس نے آدھے گھنٹے بعد کہا، میں پہلے سے اب بہتری محسوس کر رہی ہوں، انشاءاللہ 1 آدھ گھنٹے میں چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ کیا اب تمہیں باتیں کرنے کی فرصت ہے؟ ہاں، تمہارا بھائی مصیبت بنا ہوا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ اسے ہر صورت میں اقتدار میں رہنا ہے۔ وہ سپر ماسٹر کو میرے خلاف رپورٹ دینا چاہتا ہے۔ جو بہن کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ بائی دا وے، مجھ میں اتنی توانائی آ گئی ہے کہ میں اسے گولی مار سکتی ہوں۔ اسے قتل کرنے کے بعد سیکیورٹی گارڈز ہمیں جانے نہیں دیں گے، کابل کی انتظامیہ ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گی۔ اس آگ اور بارود کے شہر میں دشمنوں کی تعداد بڑھانا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ بولی، دشمنوں کو دوست بنائے رکھنے کا ایک راستہ ہے، مجھے وہ ایک راستہ بتاؤ، میں کئی راستے نکال لوں گا۔ ہمارا خاندان تاریخی اہمیت کا حامل ہے، یہاں ہر آنے والی حکومت میں ہمیں حکمرانی کا تھوڑا حصہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آج برادر حاتم نہ ہوتا تو میں اس کی جگہ عبوری حکومت میں ہوتی۔ سمجھ گیا، اب بھی حاتم نہ ہو تو اس کا عہدہ تم سنبھال لو گی۔ ہاں، مگر برادر کے معاملے میں عبوری حکومت کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ فکر نہ کرو، میں ایک نئی بازی شروع کرتا ہوں۔ میں نے حاتم کو بیڈ روم میں بلا کر کہا، کاغذ قلم لو اور عبوری حکومت کے صدر، سرکاری فوج کے کمانڈر اور مصالحتی کونسل کو الگ الگ مختصر سے خط لکھو۔ اس نے پوچھا، کیا لکھوں؟ لکھو کہ تم مخالف گروہ سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہو اور کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو رہے ہو۔ لیکن میں روپوش ہونا نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں، فضول بحث نہ کرو۔ اور یہ لکھو کہ روپوشی کے دوران تمہاری بہن طوبہ خانم تمہاری سیاسی ذمہ داریاں سنبھالے گی، لہٰذا تمہاری واپسی تک طوبہ خانم کو تمہارے عہدے پر کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ پہلے میری سلامتی کی ضمانت دو، پھر لکھوں گا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اداروں اور عہدیداروں کے نام خطوط لکھ دیے، ان پر دستخط کر کے اس کی خاص مہر بھی لگا دی۔ پھر سیکیورٹی آفیسر کو بلا کر کہا، میں ایک اہم مقصد کے لیے کچھ عرصے تک روپوش رہوں گا، میری عدم موجودگی میں تم سب طوبہ خانم کے وفادار رہو گے اور اس کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ اس نے یس سر کہا، پھر سلوٹ کر کے چلا گیا۔ حاتم نے بڑی بے بسی سے کہا، میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ کرتا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، اور جو چاہتے ہو وہ کر نہیں سکتے۔ تم نے دوسرے کمرے میں جا کر امریکن ایجنسی کو فون کرنا چاہا تھا، انہیں اطلاع دینا چاہتے تھے کہ فرہاد نے ان کے 3 اہم افراد کو قتل کیا ہے اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ سہم کر بولا، ہاں، مگر میں نے فون نہیں کیا، تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ اس لیے کہ میں نے تمہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ تم نے کئی بار ریسیور اٹھا کر ڈائل کرنے کی کوششیں کیں لیکن ڈائل نہ کر سکے۔ تمہیں اب تک سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیلیپیتھی کیا بلا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں میں تم سے چھپ کر رہ سکوں۔
मैं तुम्हारे ही कदमों में सलामत रहूँगा। मुझे अपनी वफादारी साबित करने का एक और मौका दो। अगर मैं तूबा उछलकर बिस्तर से फर्श पर आ खड़ी हुई, गुस्से से बोली, हरगिज़ नहीं, ऐसा भाई भाई नहीं कुत्ता होता है, और तुम तो हमारे वतन परस्त मुजाहिदीन पर भौंकने वाले कुत्ते हो। मिस्टर फरहाद, मुझे रिवॉल्वर दो। मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाला। उसने कैच कर लिया। हातिम शहरियार खौफ से कांपते हुए दीवार से लग गया। नहीं, मैं बेमौत मरना नहीं चाहता, बचाओ, मुझे बचाओ। उसका ख्याल था वो चीख चीख कर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला रहा है। फिर ख्याल आया कि वो मुंह नहीं खोल रहा है, और जब मुंह नहीं खोल रहा तो आवाज़ कैसे निकलेगी, और जब आवाज़ नहीं निकलेगी तो कोई मदद को कैसे आएगा। उसने कई बार बोलने की कोशिश की। फिर उसकी सोच ने कहा, ये जादू कर रहा है, मैं ज़ुबान नहीं हिला सकूंगा। मुझे ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए इसके कदमों में गिरना चाहिए। वो मेरे कदमों पर सर रखने के लिए आगे आया। मैंने उसे पलटा दिया। वो बेख्तियार दौड़ता हुआ चोर दरवाजे की तरफ गया, फिर वहां से गुजरकर तहखाने में जाने लगा। मैं उसके अंदर था और तूबा उसके पीछे थी। तहखाने में आकर बोली, मैंने 14 बरसों की जंग में गैरतमंद भाइयों को देखा है, उन्हें बहनों की खातिर जान पर खेलते देखा है। तुम्हें देखकर इतनी शर्म आ रही है कि तुम नहीं मरोगे तो मैं शर्म से मर जाऊंगी, लिहाजा तुम जहन्नम में जाओ। वो कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही बहन ने उसे गोली मार दी। ये सब कुछ ताकत की फरावानी पर है। ये फरावानी पहले हातिम शहरियार को नसीब थी। अगर वो बदस्तूर ताकतवर रहता तो बादशाह सास एजेंट्स के ऐश कदे में बहन को पहुंचा देता। यही ताकत बहन को नसीब हो गई तो उसने भाई को हराम मौत दे दी। वो सर झुकाकर तहखाने से बाहर आई, चोर दरवाजे को बंद किया, फिर थके हुए अंदाज में बिस्तर पर लेट गई। मैंने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद हम ये जगह छोड़ देंगे। वो मुझे इज्जत और अकीदत से देखते हुए बोली, तुम और हमाद पिछली रात से मेरे हवास पर छाए जा रहे हो। तुम अरसलान बन कर रहे और फरहाद अली तैमूर साबित हुए। अब ये भी बता दो कि हमाद की असलियत क्या है। वो मेरा बेटा है। वो उठकर बैठ गई, फिर बोली, नकली फरहाद के बेटे का नाम पारस था, तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? यही है, मेरी और पारस की सूरतें हूबहू वैसी ही हैं जैसी तुमने नकली बाप बेटे की देखी थीं। अभी हमारे चेहरों पर आर्जी चेहरे हैं। वो खला में तकने लगी। जिस नकली पारस को देखा था वही चेहरा हमाद के चेहरे पर देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी सोच कह रही थी, पारस का चेहरा भी पुरकशिश है, मगर मुझे गुस्सा आ रहा है। बहरूपिया बनकर रहने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुझे असली चेहरा नहीं दिखा सकता था? मैंने उसकी सोच में कहा, मैं उसके हालात नहीं जानती हूँ, पता नहीं वो कितने खतरनाक दुश्मनों से छुपने के लिए अपना चेहरा छुपाता रहता है। वो कायल होकर बोली, ठीक है, उसे मोहतात रहना चाहिए, लेकिन मुझ पर तो भरोसा कर सकता था। किस रिश्ते से भरोसा करता? एक दूसरे के लिए जान देने वाला रिश्ता हो तब भरोसा किया जाता है। उसने ताइद में सर हिलाकर सोचा, दुरुस्त है, कल रात से अब तक वही मेरे लिए जान पर खेलता आया है। मुझे उसके लिए कुछ कर गुजरने का मौका नहीं मिला है। जब तक मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी तो वो मुझ पर एतमाद कैसे करेगा? उसने पूछा, क्या पारस भी टेलीपैथी जानता है? नहीं, वो टेलीपैथी के बगैर ही अपने बाप का बाप है। क्या तुम यहाँ रहकर उसके दिमाग में जा सकते हो? मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया के आखिरी सिरे तक जाकर चश्मे ज़दन में वापस आ सकता हूँ। मुझे बता दो वो कहाँ है और क्या कर रहा है। वो गाइड जलाल शाह के पास है और हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो फौरन ही बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आराम करो, तुम कमज़ोर हो। मैं कभी चंद घंटों से ज़्यादा बीमार और कमज़ोर नहीं रहती। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि हमाद मेरा इंतज़ार कर रहा है। ओह, भूल गई, पारस मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर वो पलंग के सिरे पर बैठ गई, 2 उंगलियों से अपनी पेशानी को सहलाती हुई बोली, पारस कोई अजनबी सा लगता है। मैंने पूछा, ये क्या मसला है? ये हमाद का नाम पहली मुलाकात से मुतासिर कर रहा है। तुम उसके बाप हो? बिल्कुल गैर जानिबदारी से बताओ, मुझे पारस से मुतासिर होना चाहिए या हमाद से? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाप की ज़ुबान से बोलूँगा तब भी हमाद मेरा पारस और पारस मेरा हमाद है। लेकिन मुझे हमाद का नाम क्यों अच्छा लगता है? वो इसलिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी पहला तासुर पायदार होता है। हाँ, इसीलिए हमाद भारी भरकम लगता है। मैंने कहा, इसके अलावा भी एक राज की बात है। वो क्या है? यही कि एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़की सिर्फ एक जवान से मोहब्बत करती है। हाँ, ये दुरुस्त है। चूंकि हमाद से मोहब्बत है इसलिए पारस को दिल नहीं देना चाहती हो। वो चुटकी बजाकर बोली, हाँ बिल्कुल यही बात है।
حماد اپنے نام اور شخصیت سے میرے روئیں روئیں میں بسا ہوا ہے، میں اس سے… وہ کہتے کہتے چونک گئی، پھر مجھے گھور کر بولی، میں نے کب کہا ہے کہ حماد سے محبت کرتی ہوں؟ وہ تو بس ایک دوست ہے۔ میں مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، وہ نظریں چرانے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ میں دل کے بھید پڑھ لیتا ہوں اور حماد کے لیے اس کے احساسات اور جذبات کو خوب سمجھ رہا ہوں۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم دل میں چھپے ہوئے چور کو دیکھ لیتے ہو۔ بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، ساری باتیں تم ہی سوچ رہی ہو، تم ہی کہہ رہی ہو۔ میں ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئی، پھر فرش پر گھٹنے ٹیک کر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، وعدہ کرو میرے دل کی بات اپنے بیٹے کو نہیں بتاؤ گے؟ وعدہ کرتا ہوں۔ میں کیسے یقین کروں؟ تم باپ ہو، اپنے بیٹے کی طرفداری کرو گے؟ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، وہ صرف بیٹا ہے، تم بیٹی بھی ہو اور میرے بیٹے کی محبت بھی۔ اب بتاؤ اس کی طرفداری کروں گا یا تمہاری؟ میری۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر چوم لیا، پھر فرش سے اٹھ کر بولی، میں لباس بدل کر اپنا سفری بیگ لے آتی ہوں، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ جانے لگی۔ میں نے پوچھا، وہ کون، حماد یا پارس؟ وہ ایک سمت دیکھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کے تصور میں حماد موجود تھا اور اس کے چہرے پر پارس کا چہرہ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ دروازے کے پاس جا کر رک گئی، ہنستی ہوئی بولی، میں نہ حماد کے پاس جا رہی ہوں نہ پارس کے پاس۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ میں جا رہی ہوں دونوں کی کھچڑی کے پاس، یعنی ہمارس سے ملنے۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی چلی گئی۔ میں اسے پچھلی رات سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگ اور خون کے دریا سے گزرنے والی، بارود کے دھوئیں میں سانس لینے والی ایسی فولاد دکھائی دیتی تھی جس میں کبھی نرمی اور لچک پیدا نہیں ہوئی، لیکن محبت نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسے پھول کی طرح کھلا دیا تھا اور خوشبو کی طرح دور تک پرواز کرنا سکھا دیا تھا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، سپاہی کے ایک ہاتھ میں بندوق ہو تو اس کے دوسرے ہاتھ میں پھول پکڑا دیتی ہے۔ سونیا ثانی ذہنی الجھنوں میں گرفتار تھی۔ جس دن سے الپا کے بھیس میں تلابیب پہنچی تھی، اسی دن سے علی اس کے دل میں گھنٹیاں سی بجا رہا تھا اور ذہن کو یوں متاثر کر رہا تھا جیسے صدیوں سے جان پہچان رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سنگ دل ہونے کے باوجود دل میں علی کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے۔ پہلے دن ثانی کو پتا چلا کہ وہ بھی بہروپیہ ہے۔ ثانی الپا بن کر آئی تھی اور وہ الپا کے ایک خاص ملازم پال ہیریسن کے روپ میں پہلے سے موجود تھا۔ ثانی اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکی۔ علی نے محبت سے سمجھا دیا تھا کہ وہ بھی اس کا بھید کھول دے گا۔ وہ دونوں وہاں گولڈن برینز کے خلاف اپنے اپنے مشن پر آئے ہیں، انہیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ بعد میں ثانی کو علی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے پچھلی زندگی کی کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ ان باتوں نے ثانی کو علی کی محبت میں گرفتار کر لیا۔ علی نے سمجھایا، اگر ہم شادی کر لیں تو پھر ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہیں گے۔ ازدواجی زندگی گزارتے رہنے سے پچھلی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آتی رہیں گی۔ ثانی نے راضی ہو کر کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں الپا نہیں سلوینا ہوں، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم پال نہیں ہو، پھر کون ہو؟ علی نے کہا، ہمارے درمیان بڑی حد تک اعتماد قائم ہو گیا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں تو تم برداشت کر لو گی؟ تم میرا تجسس بڑھا رہے ہو، جلدی بتاؤ کون ہو؟ وہی ہوں جسے تم قتل کرنے آئی ہو۔ کیا مطلب؟ صاف صاف کہو۔ میرا نام کارمن ہیرلڈ ہے۔ یہ سنتے ہی ثانی کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ لیمبوڈا کے لیے گولڈن برینز کے درمیان جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے لازمی تھا کہ وہ کارمن کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتی، لیکن جس کارمن کو قتل کرنے آئی تھی اسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اس پر اعتماد کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ شدید حیرانی سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کارمن ہے اور وہ یوں آسانی سے دھوکہ کھاتی رہی ہے۔ اس نے کہا، دیکھو پال، مذاق نہ کرو، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تمہیں سچ بہت کڑوا لگ رہا ہے، اس لیے برداشت نہیں کر پا رہی۔ کیا اس دشمن کا نام برداشت کروں جس نے جان لیمبوڈا کو دودھ کی مکھی کی طرح گولڈن برینز کے درمیان سے نکال پھینکا اور جو ہماری ہر چال کو ناکام بناتا رہا؟ بھائی وہ ملکی اور سیاسی معاملات ہیں۔ کارمن سیاسی معاملے میں دشمن ہے، لیکن محبت کے معاملے میں جان نثار دوست ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، کیا تم کارمن ہو؟ اتنے غصے سے پوچھ رہی ہو؟
کیا میری شامت آئی ہے کہ میں خود کو کارمن کہوں گا؟ یعنی کارمن نہیں ہو؟ جو نام تمہیں پسند نہیں ہے میں اس نام سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم میرا اچھا سا کوئی نام رکھ دو، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ تم مجھ سے اپنی اصلیت چھپا رہے ہو۔ میں محبت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، اور تم میری اصلیت سے انکار کر کے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہی ہو۔ کیا میں اپنا نام ایکس وائی یا زیڈ بتا دوں تو تم فریب کھا کر مطمئن ہو جاؤ گی؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے علی کو دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے تم واقعی کارمن ہیرلڈ ہو؟ ہاں، تمہارے پیار میں سچ کہہ چکا ہوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولی، مکار، فریبی، تم کارمن ہو اور پال بن کر یہ راز معلوم کر رہے تھے کہ میں تمہیں قتل کرنے آئی ہوں؟ وہ تو میں قتل ہو چکا ہوں۔ اپنے دماغ سے گرمی نکالو اور یہ سوچو کہ تمہارے خطرناک ارادوں کو سمجھتے ہوئے بھی میں نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے ہونے والا مقتول ہوں؟ تم کوئی زبردست چال چل رہے ہو۔ تم نے میرے اطراف ایسا زبردست نادیدہ پہرا لگایا ہوگا کہ میں تمہاری اصلیت معلوم ہونے کے بعد بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے پہرا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم مجھے عزیز نہیں ہو تو میں چشم زدن میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں۔ میں ایک گولڈن برین کی حیثیت سے اشارہ کروں تو تمہیں ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ اگر مجھے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں زنجیروں سے باندھ کر تمہارے حسن و شباب سے کھیل کر تمہاری مٹی پلید کر دیتا۔ جان لیمبوڈا اور سپر ماسٹر کو تمہارا نام و نشان بھی نہ مل پاتا۔ وہ بولی، ایسا اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں ٹیلیپیتھی جانتی ہوں۔ تم مجھے برباد کرو گے یا مار ڈالو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ محبت سے اپنی طرف مائل کرتے رہو گے تو میرے ساتھ میری ٹیلیپیتھی بھی تمہارے کام آتی رہے گی۔ تم منفی انداز میں سوچ رہی ہو، اس لیے کہ کارمن ہیرلڈ کٹر یہودی ہے۔ وہ ہر پہلو سے اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ نقصان ہو تو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ مجھ سے فائدے ہی فائدے ہیں، اس لیے تمہارے اندر چھپا ہوا کٹر یہودی مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس کی سچائی کا گواہ خود تمہارا دل ہے۔ جب سے ہم ملے ہیں تب سے ہمارے دماغوں میں پچھلی زندگی کی کوئی نہ کوئی بات ابھرتی رہتی ہے۔ جس طرح تم الپا نہیں ہو، سلوانا بھی نہیں ہو، کوئی گمشدہ لڑکی ہو، اس طرح میں پال نہیں ہوں، کارمن بھی نہیں ہوں، کوئی گمشدہ بدنصیب ہوں۔ پھر میں کارمن کی حیثیت سے تمہیں نقصان پہنچانے کی حماقت کیوں کروں جبکہ تم میرے لیے کوئی بہت ہی اہم بھولی ہوئی ہستی ہو؟ وہ دونوں کچن میں تھے۔ سانی کھانا گرم کر رہی تھی، پھر وہ کھانے کی میز پر آ گئے۔ وہ خاموش تھی، کھانے کے دوران سنجیدگی سے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ علی نے کہا، خوب سوچو اور ذہانت سے سمجھو، پھر بھی سمجھنے کے لیے ہمارے ماضی کی بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ وہ بولی، خاموش رہو، مجھے تم پر غصہ بھی آ رہا ہے اور پیار بھی۔ شٹ اپ، ان حالات میں پیار ویار کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ چپ چاپ کھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ سانی نے کہا، ارے کھانا تو کھاؤ۔ جب چپ چاپ کھانا ہے، چپ چاپ رہنا ہے تو میرے جاتے وقت بھی چپ رہو۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، کرسی الٹ کر گر پڑی۔ سانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا، رک جاؤ۔ وہ برآمدے میں آ کر بولا، جب تک میری طرف سے تمہارا دل اور دماغ صاف نہ ہو تب تک خاموشی ہی بہتر ہے۔ سو نو مور ٹاکنگ، ناٹ ایون اے سنگل ورڈ، گڈ نائٹ اینڈ سو فار۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بنگلے کے احاطے سے باہر آ گیا، گلی پار کر کے اپنے بنگلے کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ سانی اپنے برآمدے کی تاریکی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہی بنگلے کے اندر جا رہا ہے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر کوڈ ورڈز ادا کر کے بولی، رپورٹ دو، پال کے بنگلے میں اور کون ہے؟ میڈم، بنگلے کے اندر صرف ایک ملازم ہے اور ابھی مسٹر پال اندر گئے ہیں۔ پال پر نظر رکھو، جیسے ہی وہ باہر نکلے مجھے موبائل پر اطلاع دو۔ آل رائٹ میڈم۔ سانی نے اسے رابطہ ختم کیا۔ پھر ٹیلیپیتھی جاننے والے ایک ماتحت کے دماغ میں پہنچی۔ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے حال ہی میں 2 آدمیوں کو ٹیلیپیتھی کا علم دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام مونارو اور دوسرے کا نام ٹالبوٹ تھا۔ وہ دونوں سانی کے ماتحت تھے اور بڑی رازداری سے تل ابیب پہنچے ہوئے تھے۔ سانی نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹالبوٹ، میں آدھے گھنٹے بعد بنگلے سے نکلنے والی ہوں۔ یہاں سے پیدل مین روڈ تک جاؤں گی، تم دور سے جائزہ لیتے رہو، کسی تعاقب کرنے والے کو تاڑنے کی کوشش کرتے رہو، کسی پر ذرا بھی شبہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ پھر اس نے مونارو سے رابطہ کیا، اس سے کہا، میں آدھے گھنٹے بعد یہ بنگلہ چھوڑ رہی ہوں، مین روڈ کے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس گاڑی لے آؤ۔ ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا، ایک بیگ میں ضروری سامان رکھا۔
یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کارمن پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرے گی جب تک یہ انکشاف اور یقین نہ ہو جائے کہ ماضی میں اس سے اہم اور گہرے تعلقات رہے ہیں اور وہ اصل میں کارمن نہیں ہے، ایک گم شدہ شخص ہے۔ دراصل کارمن نے جان لیمبوڈا کو بری طرح شکست دی تھی، اسے گولڈن برینز کی ٹیم میں گھستے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔